ہم سے اکیلے پیمبر نہیں، ہمارا اب اصغر نہیں، غم سے نہ پھٹ جائے جگر، کچھ تو کہو جاؤں کہاں، سر ہے کہیں بازو کہیں، عباس بھی اٹھتا نہیں، میرے خرائی گھاٹ پر کچھ تو کہو جاؤں کہاں، کیا یوں بچھڑتا ہے کوئی گھر، یوں جڑتا ہے کوئی، اس طرح اجڑا میرا گھر، کچھ تو کہو جاؤں کہاں، کچھ بھی کہا جاتا نہیں، صدمہ سہا جاتا نہیں، غم سے سرکتا ہے کمر، کچھ تو کہو جاؤں کہاں، گریا گناہ کم سی کانوں سے بال چھین گئے، رخسار بھی ہے منہ سے تر، کچھ تو کہو جاؤں کہاں، محمد وآل محمد
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. پروگرام مسئلہ کی جاتیہ بزرگان محترم ملت، میرے نوجوان دوستوں اور نوجوان بچوں، اشرے محرم کی پہلی مجلس جس کے لیے میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کو سرنامۂ سخن قرار دیا ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا تھا: اے میرے حبیب محمد، جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا تو اس سلیقے سے مانگنا جو سلیقہ دعا میں نے تمہیں سمجھایا ہے، اس انداز سے دعا مانگنا جو انداز دعا میں نے تمہیں بتایا ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ذیل میں چند پیغامات اشرے محرم کی پہلی مجلس میں آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچائے گئے تھے۔ آج کی دوسری مجلس میں بھی میں نے اسی آیت کریمہ کو سرنامۂ سخن قرار دیا ہے، جس میں آمنہ کا چاند بارگاہ رب العزت میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہا ہے: پروردگار، مجھے اپنی طرف سے ایک سلطان عطا کر دے، ایک گھر کی زینت عطا کر دے، ایک آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر دے، ایک گھر کی رونق عطا کر دے۔ اور ظاہر ہے جب پروردگار نے اس سلطان کو اپنے گھر خانہ کعبہ سے دیا تو ظاہر ہے علی جہاں پیدا ہوتے اللہ وہی کعبہ بنا سکتا تھا، لیکن علی کی ولادت کے لیے جو انتخاب کیا تو اپنے گھر کا انتخاب کیا۔ مقدس ذات آنے والی ہے، لہذا مقدس جگہ سے آنی چاہیے، مقدس مقام پر آنی چاہیے۔ اور اس کے بعد رسول اسلام اس بچے کو لے کر خانہ ابو طالب لے آ گئے۔ یہیں تک میں نے آپ کو لا کے چھوڑا تھا انور بھائی، میں کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش کر رہا ہوں، سلسلے کو سلسلے سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ آپ کو کل والی مجلس بھی یاد آ جائے اور آج کا اتصال بھی بخوبی سمجھ میں آ جائے۔ خانہ ابو طالب میں جب یہ بچہ آ گیا تو دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ ملاقات کا ایک سلسلہ رہتا ہے، پہلے مردوں کی مبارکباد اور اس کے بعد عورتوں کی مبارکباد۔ مرد کو آ کے پارمنٹی کر کے چلے جاتے ہیں، ہاں بھائی مبارک ہو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو اولاد نرینہ سے سرفراز کیا ہے، لیکن میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہوں تو دستے ادب چھوڑ کر یہ جملہ ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ بات حقیقت ہے لیکن تلخ ہے۔ جب عورتیں مبارکباد کے لیے جاتی ہیں تو بچے کو اس طریقے سے دیکھتی ہیں کہ جیسے ان کی عقابی نظریں بچے کا پوسٹ مارٹم کر رہی ہو۔ اب ظاہر
मर्दों की मुबारकबाद का सिलसिला खत्म हो गया तो औरतों की मुबारकबाद का एक सिलसिला है खाने अबू तालिब में। सारे कुरैश के अफराद मुबारकबाद पेश करके चले गए तो अब कुरैश की औरतें आई फातिमा बिन्त असद को मुबारकबाद पेश करने के लिए। मौलाए कायनात घर के एक कोशे में एक गहवारे में लेटे हुए सुबहुल कुद्दूसुल की तिलावत कर रहे हैं। मैं आपके ज़हन को हमवार कर रहा हूं बेहतरीन पैगाम के लिए। उधर फातिमा बिन्त असद मुसल्ले इबादत पर बैठकर अल्लाह की तस्बीहात कर रही है, अल्लाह की ताक़ीदात कर रही है कि सारी कुरैश की औरतें जैसे ही अबू तालिब के हराम सना में पहुंची, एक दिलजनी औरत जब उसकी नजर गहवारे में लेटे हुए असदुल्लाह पर पड़ी, बात यहीं से बेदार होइएगा, गहवारे में लेटे हुए अल्लाह के शेर पे पड़ी और फिर कोने में एक अजगर के ऊपर पड़ी, जो अजगर बड़ी तेजी से निकल कर अली के गहवारे के करीब आ रहा है। ना उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, वो रोना शुरू कर दिया, वावैला मचाना शुरू कर दिया। फातिमा बिन्त असद देख रही हो जहां तुम्हारा बच्चा लेटा हुआ है उसी के एक कोने से अजगर निकल आया है, अभी वो तुम्हारे बच्चे को डस लेगा। तुम्हारा बच्चा दुनिया की लज्जात चखने से पहले ही इस दुनिया से गुजर जाएगा। अब मेरी माँ और बहनें सलाम करें अली की मादरे गिरामी को मुसल्ले इबादत पर बैठे बैठे कभी आते हुए अजगर को देखा, कभी अपने लाल की पेशानी को देखा। बड़ी तवज्जो रहे अज़ीज़ान मुहतरम, पैगाम आपके हवाले कर रहा हूँ, यहीं से आपकी समातों का इम्तिहान है। अली की वालिदे गिरामी ने मुसल्ले इबादत पर बैठे बैठे कभी आते हुए अजगर को देखा है, कभी गहवारे में लेटे हुए अपने लाल की सूरज की तरह चमकती हुई पेशानी को देखा है। एक मरतबा आप जो जुमला कहा है, यह जुमला सुनने के बाद मेरे नौजवान इसके अली में झूमना शुरू कर देंगे। अली की वालिदे गिरामी ने आते हुए अजगर को देखा, गहवारे में लेटे हुए अपने लाल की पेशानी को देखा और झूम कर कहा, ए मेरे लाल होशियार, जिंदगी का पहला सितारा है। अरे मेरे भाई, हिम्मत लगाइए, जुमला कह रहा हूँ, हिम्मत के साथ तो मुझे गाना चाहिए। मेरे लाल होशियार, जिंदगी का पहला सितारा आ रहा है। मैंने कहा बेदार कर रहा हूँ अभी आपकी समातों को। मेरे लाल होशियार, जिंदगी का पहला सितारा आ रहा है। बस के जाने न पाए, इधर माँ ने सदा बुलंद की है, इधर गहवारे में नन्हे से बच्चे ने हुमकना शुरू कर दिया है। दस्ते यदुल्लाही हरकत में आया, एक मरतबा अजगर के जबड़े में उंगलियां डाली है। अब तारीख ये बताती है कि अली ने दो उंगलियों से कल्ला अजगर को छीना, बिल्कुल तारीख गलत है। मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर ने मुगल मस्जिद के इमाम बारगाह से बड़ी खूबसूरत सी बात कही थी कि अल्लाह ने अली की दोनों उंगलियों में अलग अलग असर रखा है। एक उंगली कल्ला अजगर चीरने के लिए और दूसरी अली जिस घर में आ जाए वो घर अली। अल्लाह अकबर, आप झूम रहे हैं ना, पता है अली सुनता। अली जिस घर में आ जाए वो घर अली, जिस खानदान में आ जाए वो खानदान अली, जिस माशरे में आ जाए वो माशरा अली, जिस खानदान में आए वो खानदान अली, जिस बैत में आए वो बैत अली, जिस हरम में आए वो हरम अली, जिस मकाम पे आए वो मकाम अली, जिस जगह आए वो जगह अली। यही तो वजह है कि अली पैदा हुए अल्लाह के घर में, तरबियत पाई, आगोशे रसूल में, परवान चढ़ा दामने रसूल में, रज़ा
درجے کا ہے محترم. علی پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں, تربیت پائی آغوش رسول میں, پروان چڑھے دامن رسول میں, غذا پائی لعاب رسول سے, معراج پائی دوش رسول سے, اٹھا تو علی تھا, سویا تو نبی تھا, بولا تو نصیریوں کا خدا. اور مجھے نہیں معلوم جو بولے گا وہ اپنی قسمتوں پر ناز کرے گا اور آپ کی آواز شاہ نظم کی دہلیز کو چنتی ہوئی نظر آئے گی. اٹھا تو علی تھا, سویا تو نبی تھا, بولا تو نصیریوں کا خدا. یعنی تینوں نے غلط سمجھا. آئے 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 نہیں 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 شاید میں اپنا پیغام اپنے نوجوانوں تک نہیں پہنچا سکتا. تینوں نے غلط سمجھا, تینوں نے غلط سمجھا. ساری رات کو پیار علی کو نبی سمجھتے رہے, غلط سمجھا. جنہوں نے علی کو غلط سمجھا انہوں نے نبی سمجھا, اور جنہوں نے بالکل غلط سمجھا انہوں نے خدا سمجھا. اب بولے گا جنہوں نے علی کو غلط سمجھا انہوں نے نبی سمجھا, اور جنہوں نے بالکل غلط سمجھا انہوں نے خدا سمجھا. خدا کی قسم علی ہے ہی وہ عجیب و غریب شخصیت کہ کوئی غلط بھی سمجھتا ہے تو یہ نبی سمجھتا ہے. آپ دیکھیں مولانا مطلقیان کی ذات گرامی کیا ہے, اور یہی تو وجہ ہے نا کہ سلمان محمدی مولا کے چھوٹے سے باغیچے میں چاری بنا رہے, اور میرا مولا بالائے خانہ پر بیٹھا ہوا کھجوریں کھا رہا ہے. سنیے گا کبھی فضائل بھی اس انداز سے. مولا نے پہلی کھجور کھائی اور اس کی گٹھلی سلمان کے سر میں ماری. اللہ اکبر. سلمان نے اور سے مولا کو دیکھا, ہو سکتا ہے اتفاقاً آ گئی ہو. مولا نے دوسری کھجور کھائی, گٹھلی سلمان کے سر میں ماری. میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں, جملے کی حفاظت کریے گا. پھر سلمان نے اور سے دیکھا, ہو سکتا ہے اتفاقاً آ گئی ہو. مولا نے تیسری کھجور کھائی, اب جو گٹھلی سلمان کے سر پہ ماری. سلمان نے بھی دل میں سوچا ایک اتفاق, دو اتفاق, جب تیسرا بھی اتفاق, کیا سارے اتفاقات میری ہی زندگی میں آئیں گے؟ لہذا غور سے مولا کو دیکھا. میں نے وعدہ کیا ہے بزرگوں سے توجہ سے ہے جملہ. غور سے دیکھا مولا کو, کہا مولا بزرگوں کے ساتھ مذاق اچھا نہیں ہوتا, بزرگوں کے ساتھ مذاق اچھا نہیں ہوتا. میرے مولا نے مسکرا کے کہا سلمان تم مجھ سے بزرگ ہو. اللہ اکبر. نہیں میرے نوجوان وہاں تک پہنچو گا جہاں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا مولا کیا کہتا ہے, سلمان تم مجھ سے زیادہ بزرگ ہو. کہا مولا ظاہری حالات کے پیش نظر میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, میرے داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں, میرے ابرو لٹک چکے ہیں, میرے حلقے کے درمیان کالے کالے سے گہرے بن چکے ہیں, میری کمر خمیدہ ہو چکی ہے. لہٰذا ظاہری حالات کے پیش نظر تو میں ہی بزرگ نظر آ رہا ہوں. جملے کی حفاظت کریے گا. جیسے ہی سلمان نے یہ فقرہ کہا ہے نا نوجوانوں جھوم کا چننا, جیسے ہی سلمان نے یہ فقرہ کہا ہے میرے مولا نے آگے بڑھ کے کہا سلمان اگر بزرگی کا اتنا ہی شوق ہے تو ذرا واقعہ مصطلفہ کو یاد کرو نا. مصطلفہ کا واقعہ یاد کرو. اب جیسے مولا نے کہا مصطلفہ, سلمان چوکے. مولا کہاں مصطلفہ, کہاں آپ. سال گزر گئے اس واقعے کو, آج آپ کو واقعہ یاد دلا رہے ہیں. میرے مولا نے کہا سلمان
मुस्तफा का पूरा वाकया तू बयान करेगा या अली बयान करेगा? अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊं आपकी समातों पर। पूरा वाकया तू बयान करेगा या अली बयान करे? कहा या अली, आप ही के मुंह से ज्यादा अच्छा लगेगा, आप ही बयान कर दे। कहा सलमान खुद ही बताओ ना, जब तुम हज बैतुल्लाह के लिए निकले काफिले के साथ, रास्ते में मुस्तफा का जंगल मिला था या नहीं मिला था? कहा जहाली मिला था। कहा मुस्तफा के जंगल में तुम काफिले से बिछड़े थे या नहीं बिछड़े थे? कहा जहाली बिछड़ गया था। कहा जब काफिले से बिछड़ गए थे उसी जंगल में तुम पर शेर ने हमला किया था या नहीं किया था? कहा जहाली किया था। कहा जान बचाने के लिए भागे थे या नहीं भागे थे? कहा जहाली भागा था। कहा जब जान बचाने के लिए भागे थे आगे का हौज पड़ा था या नहीं पड़ा था? कहा जहाली पड़ा था। कहा जान बचाने के लिए हौज में छलांग लगाई थी या नहीं लगाई थी? कहा जहाली लगाई थी। कहा जब हौज में छलांग लगाई थी तो डूबने लगा था या नहीं डूबने लगा था? कहा जहाली डूबने लगा था। कहा उस वक्त जब तूने जबल पर तेरी सवाल पर दवा का फकरा निकला था उस वक्त कोई सवाल तुझे बचाने के लिए आया था? उस वक्त कोई सवाल तुझे बचाने के लिए आया था या नहीं आया था? सलमान ने हाथ जोड़ दिया, हैरत से अली का चेहरा देखा, देखने के बाद कह रहे हैं या अली समझ में नहीं आ रहा है, वाकया ऐसे बयान कर रहे हैं जैसे उस सफर में आप मेरे साथ साथ रहे हो, उस सफर में आप मेरे हम सफर रहे हो, बिल्कुल चश्मदीद वाकया बयान कर रहे हैं। बेशक मैं हज बैतुल्लाह के लिए निकला था, काफिले से बिछड़ गया था, शेर ने हमला किया था, जान बचाने के लिए भागा था, रास्ते में हौज मिला था, हौज में मैंने जान बचाने के लिए छलांग लगाई थी और जब मैं डूबने के बिल्कुल करीब पहुंच गया था तब दुआ का जुमला सुन लेना, इंशाअल्लाह अपनी किस्मतों पर नाज करोगे कि परवरदिगार ने आपको मोहब्बत अली पर खैर फरमाया है। जब जान बचाने के लिए कुछ समझ में नहीं आया मैंने हाथ जोड़े बारगाह खुदाबंदी में बुलंद करके कहा था, ए मेरे परवरदिगार तुझे तेरे नबी के वसी का वास्ता, बड़ी अजीब मंजिल हो गई, खुदा के कसम इमदाद सा बड़ा प्यारा सा जुमला है, तुझे तेरे नबी के वसी का वास्ता मेरी मुश्किल को आसान कर दे। कहा जैसे ही तूने दुआ मांगी थी उस वक्त सवार आया था या नहीं आया था? कहा सवार आया था, उसने तुझे डूबने से बचाया था या नहीं बचाया था? कहा यह अली बचाया था। कहा जब बचा चुका तूने ये सोचा एहसान किया है इसने, लिहाजा एहसान का तकाजा ये है इसे कुछ न कुछ तोहफा दिया जाए। उस वक्त तेरे पास कुछ भी नहीं था तो फला गोशे में गया, फला तरफ गया, फला मकाम पे गया, कुछ गुल लिए, कुछ बूटे लिए, कुछ शौशन लिए और तूने सारे फूलों का एक गुलदस्ता बनाया था। वो गुलदस्ता तूने सवाल को दिया था या नहीं दिया था? कहा या अली दिया था, या अली दिया था। तो नौजवानों झूम कर सुन लेना, या अली दिया था। मेरे मौला ने छत पे बैठे बैठे अपनी कबा के दामन में हाथ डाला, वही गुलदस्ता दिया। सुनिएगा, खुदा के कसम बड़ा प्यारा फजाइल का जुमला दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह हमेशा इस फकरे को याद करोगे और इस तारीखी मजलिस को भी याद किया जाएगा। मेरे मौला ने अपने कबा के दामन से वही गुलदस्ता निकाला। सलमानी से पहचानते हो ना? सलमानी से पहचानते हो? थोड़ी देर के लिए बोलते रहना, हौसला अफजाई होती रहेगी। सलमानी से पहचानते हो? सलमान ने उलट पलट के गौर से देखा, रंग वही, मजा वही, खुशबू वही, तराना रंग वही, मजा वही, खुशबू वही, तराना मेरे भाई हाथ उठा के तारीफ कर दो ना। रंग वही, मजा वही, तराना वही, अफ्तार वही, अंदाज वही, सब कुछ वही है। बस जैसे
ڈرے نا، پھر سمجھ میں آ گیا یہی تو وجہ ہے نا کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں کیا فرمایا تھا، بڑا پیارا سا فقرہ تھا، خالق الناس مخالقۃ ان متم مابتوا علیکم وان عشتم حلوا علیکم، لوگوں کے درمیان اس طریقے سے گھل مل کر رہو جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملاقات کی تمنا کریں، اور جب تم مر جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کر کے گریہ وزاری کریں۔ مولا کا پہلا فقرہ، اب دوسرا فقرہ آپ کو سنا دوں آپ کے ذوق ایمانی میں اضافہ کرنے کے لیے۔ میرا مولا نہج البلاغہ میں فرماتا ہے مرد سخی اچھا ہوتا ہے۔ میری ماں بہنوں تمہارے لیے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ جملہ علیحدہ ہو گیا تو یہاں سے امراوتی تک افسوس ہوگا۔ مرد سخی اچھا ہوتا ہے، عورت کنجوس اچھی ہوتی ہے۔ مولا کا فقرہ ہے، میرا نہیں ہے۔ مرد سخی اچھا ہوتا ہے، عورت کنجوس اچھی ہوتی ہے۔ مرد بہادر اچھا ہوتا ہے، عورت بزدل اچھی ہوتی ہے۔ مرد غیرت دار اچھا ہوتا ہے، عورت پردے دار اچھی ہوتی ہے۔ میرا مولا نہج البلاغہ میں فرما رہا ہے، جملہ سنیے گا، تاریخی مجلس ہونے جا رہی ہے۔ میرا مولا نہج البلاغہ میں کہتا ہے مرد سخی اچھا ہوتا ہے، عورت کنجوس اچھی ہوتی ہے۔ مرد بہادر اچھا ہوتا ہے، عورت بزدل اچھی ہوتی ہے۔ مرد بہادر اچھا ہوتا ہے، عورت بزدل اچھی ہوتی ہے۔ اشارہ آپ سمجھتے ہیں، کنایا آپ سمجھتے ہیں، ہزاروں مجلسیں آپ نے سنی ہے، اور اشارہ دے کر جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں ہمت نگر کہاں تک بولتا ہے۔ مرد سخی اچھا ہوتا ہے، عورت کنجوس اچھی ہوتی ہے۔ مرد بہادر اچھا ہوتا ہے، عورت بزدل اچھی ہوتی ہے۔ مرد غیرت دار اچھا ہوتا ہے، عورت پردے دار اچھی ہوتی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے نا، جس گھر کے مرد بزدل ہوتے ہیں ان کی عورتیں میدان میں شعورا سے تکرار کروائی جاتی ہے، آج تکلیف سے تکرار ہو رہی ہے۔ مرد سخی اچھا ہوتا ہے، ایک سلوات پڑھے عظمت محمد مرد سخی اچھا ہوتا، عورت کنجوس اچھی ہوتی ہے۔ مرد بہادر اچھا ہوتا، عورت بزدل اچھی ہوتی ہے۔ مرد غیرت دار اچھا ہوتا ہے، عورت پردے دار اچھی ہوتی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے نا، جس گھر کے مرد بزدل ہو ان کی عورتیں لڑنے کے لیے میدان آ جاتی ہے، ورنہ جو شریف لوگ ہیں ان کی عورتیں کبھی میدان نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ نے عورتوں کو تو مقدس شے بنایا ہے، عظیم شے بنایا ہے عورت کو۔ اور یہی وجہ ہے نا، جو چیزیں بھی اللہ کی نظروں میں محترم ہے نا، اللہ ہمیشہ انہیں پردے میں رکھتا ہے۔ وہ جملہ میں نے کہہ دیا ہے شاعر، اللہ کی نظروں میں جو اشیاء محترم ہے، عزت والی ہے، اللہ ہمیشہ انہیں پردے میں رکھتا ہے۔ اور واضح کر دوں اپنے نوجوانوں اور بچوں کے لیے، جو چیزیں بھی اللہ کی نظروں میں محترم ہے، اللہ نے ہمیشہ انہیں پردے میں رکھا ہے۔ آنکھوں کا نور بڑا قیمتی ہے، اللہ نے پتلیوں کے پردے میں رکھا۔ میں بھی دیکھتا ہوں آپ کہاں تک بولتے ہیں اور کیا بولتے ہیں۔ آنکھوں کا نور بڑا قیمتی ہے، اللہ نے پتلیوں کے پردے میں رکھا ہے۔ خوشبو بڑی قیمتی ہے، اب باہر ہے نا، آپ ادھر دیکھتے ہیں نا، لہٰذا آپ کے نظر کر رہا ہوں یہ جملہ، بھائی آنکھوں کا نور بڑا قیمتی ہے، اللہ نے پتلیوں کے پردے میں رکھا ہے۔ خوشبو بڑی قیمتی ہے، اللہ نے پنکھڑیوں کے پردے میں رکھا ہے۔ خوشبو بڑی قیمتی ہے، اللہ نے پردیوں کے پردے میں رکھا
اللہ کی نظروں میں محترم ہے. اللہ نے اسے ہمیشہ پردے میں رکھا اور حکم دیا ہے عورتوں کا کام چار دیواری کے اندر، مردوں کا کام چار دیواری کے باہر. اب جتنے شادی شدہ افراد ہیں وہ تو اپنی لائف میں خوش ہوں گے ہی، لیکن جو ابھی اس خوشی کو محسوس نہیں کر پائے ہیں ان کے لیے دعائیہ کلمات یہ ہوتے ہیں کہ پروردگار انہیں حور جیسی بیوی عطا کر. جتنے بھی ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، چاہے وہ نوجوان بچے ہوں یا بچیاں، نوجوان کیا دعا مانگتے؟ پروردگار مجھے حور جیسی بیوی عطا کر. اور ہماری نوجوان بچیاں کیا دعا مانگتی ہیں؟ پروردگار ہمیں فرشتے جیسا شوہر عطا کر. یہ تو حالت حاضرہ ہے نا. نوجوان بیٹے کی دعا یہ ہے پروردگار مجھے حور جیسی بیوی عطا کر. نوجوان بیٹی کی دعا یہ ہے پروردگار مجھے فرشتے جیسا شوہر عطا کر. میرے بھائی میرے بہن دونوں خوش ہوں. اللہ تمہاری دعائیں ضرور قبول کرے گا. بڑی جلدی سے پڑھوں گا، بڑی آہستہ سے پڑھوں گا. سمجھنا آپ کا کام ہے، داد دینا آپ کا کام ہے. اللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا. پہلے نوجوان بیٹے کے لیے کہ مجھے حور جیسی بیوی عطا کر. بے شک تجھے حور جیسی بیوی ملے گی، لیکن اس کے لیے تجھے فرشتہ بننا پڑے گا. سلامت رہنا ہے. بے شک تجھے حور جیسی بیوی ملے گی، لیکن اس کے لیے تجھے فرشتہ بننا پڑے گا. اور میری بچی گھبرا نہیں، تجھے فرشتے جیسا شوہر ملے گا، لیکن اس کے لیے تجھے پہلے حور بننا پڑے گا. پہلے تجھے حور بننا پڑے گا، اس لیے کہ فرشتوں کو حوریں ملتی ہے، شیطانوں کو حوریں نہیں ملتی. سلام کرے گا حضرت محمد تمہیں عزیزو اسلام نے نظام قائم کیا. مولا متقیہ سلطان کی حیثیت سے اللہ کے گھر میں آئے. جب اللہ کے گھر میں آئے تو ظاہر خانہ ابو طالب مبارکباد بھی ہو چکی. اب نام رکھنے کی باری آئی. ہمارے یہاں بھی نام رکھا جاتا ہے. بچے کی ولادت ہوئی، پہلے زمانے میں قرآن سے نام نکلوایا جاتا تھا، لیکن اب گڈو، پپو، چنو، منو، ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں شیکسپیئر کا پوتا ہے. پہلے زمانے میں احمد صاحب قرآن سے نام نکالے جاتے تھے، محمد، علی، حسن، حسین، عباس. لیکن آج کے زمانے میں کہتے صاحب ترقی یافتہ زمانہ ہے. ایسے ہی ایک پوتا اپنے دادا سے کہنے لگا دادا جان آپ اس زمانے میں زندگی کیسے گزارتے تھے جب نہ لائٹ، نہ پنکھے، نہ اے سی، نہ فریج، نہ کولر، کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ موبائل بھی نہیں تھا. لیکن آج کے دور میں تو سب کچھ موجود ہے. آپ اس زمانے میں کیسے زندگی گزارتے تھے؟ دادا نے بڑا خوبصورت سے جواب دیا، بالکل ایسے ہی گزارتے تھے جیسے اس زمانے میں نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات. اللہ اکبر. اور کہتے ہیں میرے نوجوان جیسے تم لوگ اس زمانے میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، نہ مجلسیں ہے، نہ خیرات ہے. تو فرق اتنا تھا اس زمانے میں ہم تھے، اس زمانے میں تم ہو. اس زمانے میں ہم دنیا سے بے خبر تھے، اس زمانے میں تم دین سے بے خبر ہو.
آپ خود محسوس کریں عزیزان محترم، آج ہماری کنڈیشن کیا ہے، ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ نام بھی قرآنی نام رکھنے کا گوارا نہیں ہے، لیکن ادھر اس کا نام رکھا جا رہا ہے جو اسد اللہ ہے، جو ید اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے، جو نفس اللہ ہے، جو ولی اللہ ہے۔ علی پالنے میں لیٹے ہوئے ہیں، ایک طرف محمد، دوسری طرف ابو طالب۔ کنڈیشن سے ایک طرف آمنہ کا چاند ہے اور ایک طرف سردار ابو طالب ہے۔ محمد نے چہرہ دیکھا، کہا والشمس وضحاها۔ اللہ اکبر۔ آپ جملے کا لطف میں بھی لوں گا تھوڑی دیر کے لیے آپ کی سماعتوں کے ساتھ۔ علی کا چہرہ دیکھا، کہا والشمس وضحاها، سورج کی طرح سے روشن چہرہ۔ ابو طالب نے پیشانی دیکھی، کہا والقمر اذا تلاها، چاند کی طرح روشن پیشانی ہے۔ محمد نے زلفیں دیکھی، کہا واللیل اذا یغشاها۔ اللہ اکبر۔ خدا کے لیے قرآن سے قصیدہ پڑھ رہا ہوں، کہا واللیل اذا یغشاها، کالی گھٹا جیسی زلفیں دیکھو۔ ابو طالب نے علی کے سراپے کا جائزہ لیا، والنہار اذا جلاها، چودھویں کے چاند کی طرح سے روشن۔ علی کا پورا وجود دیکھو۔ ابھی ادھر محمد و ابو طالب علی کا قصیدہ ہی پڑھ رہے تھے۔ اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا علی کا مسئلہ ہو اور اللہ بولے نہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا نا، علی کا مسئلہ ہو اور اللہ نہ بولے۔ ادھر ابو طالب اور محمد علی کا قصیدہ پڑھ رہے تھے، ادھر اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ جبریل جلدی جا اور جانے کے بعد کہہ دے یہ زمینی پیداوار نہیں ہے، یہ آسمانی پیداوار ہے۔ یہ زمینی پیداوار نہیں ہے، یہ آسمانی پیداوار ہے، لہذا زمینی نام نہیں رکھا جائے گا، زمینی نام نہیں رکھا جائے گا، آسمانی نام رکھا جائے گا۔ محمد و علی سے پہلے، نوجوانوں بیدار ہو کر سننا، محمد و علی سے پہلے اس دنیا میں نہ کسی کا نام محمد تھا، نہ کسی کا نام علی تھا۔ اگر محمد ہوا تو آمنہ کا چاند، اگر علی ہوا تو ابو طالب کا نام۔ اس لیے کہ یہ آسمانی نام ہے نا، یہ زمینی نام نہیں ہے۔ اب جیسے جبریل آئے اور آنے کے بعد مبارکباد پیش کی اور پیش کرنے کے بعد کہا یہ زمینی پیداوار نہیں ہے، یہ آسمانی پیداوار ہے، لہذا آسمانی نام رکھا جائے گا۔ جبریل بتا تو صحیح نام کیا ہوگا، بتا تو صحیح علی کا نام کیا ہوگا۔ وہ جبریل مسکرا کے کہتے انت اعلی۔ اللہ اکبر۔ آخری توجہ فضائل کا آخری فقرہ سنا رہا ہوں۔ جبریل کہتے ہیں انت اعلی ھذا علی، اللہ اعلی ہے، یہ علی ہوگا۔ سلامت رہو، جملہ مکمل ہو۔ اس کا نام علی ہوگا، اور نام علی میں معجزہ کیا ہے یہ آپ کو بتاؤ۔ 3 حروف کے الفابیٹس کو علی کہتے ہیں، 3 حروف کے مرکب کو علی کہتے ہیں۔ کون کون سے حروف ہیں؟ مولوی صاحب پڑھاتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں۔ علی میں کون کون سے حرف ہے؟ عین، لام، یہ 3 حروف کے مرکب کو علی کہتے ہیں۔ صرف علی کی ذات ہی معجزہ نہیں ہے، صرف علی کی ذات ہی معجزہ نہیں ہے، صرف علی کا کام ہی معجزہ نہیں ہے، علی کا نام بھی معجزہ ہے، علی کا نام بھی معجزہ۔ 3 حروف کے مجموعے کو کہتے ہیں علی،
عین لام یہ اب حروف ابجد کے لحاظ سے عین کے کتنے نمبر؟ 70. لام کے کتنے نمبر؟ 30. یہ کے کتنے نمبر؟ 10. کل کتنے ہوئے؟ 110. میں نے کہا نام علی بھی معجزہ ہے، امر علی بھی معجزہ ہے، ذات علی بھی معجزہ ہے۔ بھائی علی کے نام میں بسملہ بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، جوانی بھی ہے۔ شاید میں اپنے نوجوانوں تک یہ بات پہنچا سکوں۔ علی کا نام ہے معجزہ، جس میں ضعیفی بھی ہے، جوانی بھی ہے، بسملہ بھی ہے۔ اب عین کو آپ دیکھیں، تختی پہ لکھیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے 70 سال کا بوڑھا کمر چھپائے ہوئے کھڑا ہو۔ اور سے دیکھیے دوہا سامنے جاتی ہم لطف آئے گا آپ کو سنے گا۔ میں عین کو دیکھیے، ایسا لگ رہا جیسے 70 سال کا بوڑھا کمر چھپائے ہوئے کھڑا ہو۔ نام کو دیکھیے، جیسے 30 سال کا جوان سینہ تان کا کھڑا ہو۔ خدا کے لیے محنت تو مشہور ہونی ہے نا۔ بھائی عین کو دیکھیے، جیسے 70 سال کا بوڑھا کمر جھکا کے کھڑا ہو۔ نام کو دیکھیے، جیسے 30 سال کا جوان سینہ تان کا کھڑا ہو۔ اور یہ کو دیکھیے، جیسے کوئی 10 برس کا بچہ گھٹنیوں چلنے کی انسان غور تو کرے نازک علیہ کہ مولا متقیان کی ذات گرامی ہے کیا ہے۔ ہم بڑی جلدی سے سپر فاسٹ قرآن پڑھ کے نکل جاتے ہیں، پھر سفر تو سبھی لوگ کرتے ہیں، چاہے بس کا ہو یا ٹرین کا ہو۔ 2 قسم کی بسیں بھی ہیں، 2 قسم کے ٹرینیں بھی ہیں۔ ایک ہے سپر فاسٹ اور ایک ہے پیسنجر۔ قرآن ایسا ہی ہے نا، سہارنپور جاتے ہوں گے بہرحال، کوئی ایک ہے سپر فاسٹ اور ایک ہے پیسنجر۔ سپر فاسٹ سے جائیں گے تو سرسری طور پر سب دیکھتے جائیں گے، لیکن جب پیسنجر سے جائیں گے ہر جگہ رکے گی، اسٹیشن بھی دیکھیں گے، کینٹین بھی دیکھیں گے، چائے پلانے والے کو بھی دیکھیں گے، گارڈ کو بھی دیکھیں گے، جھنڈی دکھانے والے کو بھی دیں گے، سیٹی مارنے والے کو بھی دیں گے۔ تو یہی مسئلہ قرآن پڑھنے کا ہے۔ اگر سپر فاسٹ نکل گئے، ایک بالکل نعرہ لگانا، بھرپور نعرہ لگایا جائے گا، نعرے کا جواب بھی دیا جائے گا، لیکن
نکل گئے تو سب کچھ نکل جائے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن اگر پیسنجر سے گئے ہر جگہ رکتے ہوئے گئے، قرآن کیا کہہ رہا ورتل القرآن ترتیلا، اے میرے حبیب جب قرآن پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یہی تو حکم ہے نا، سپر فاسٹ کا تو حکم نہیں، میں سپر فاسٹ پڑھا نکل گئے، قرآن میں کچھ نظر نہیں آیا، اور جب ہم نے ٹھہر ٹھہر کیسے پڑھنا شروع کیا، یعنی پیسنجر کا سفر کیا، تو ہمیں سب نظر آ رہا ہے، سورہ یاسین میں ہمیں علی کا قصیدہ نظر آ رہا ہے، طٰہٰ میں علی کا قصیدہ نظر آ رہا ہے، مزمل میں علی کا قصیدہ نظر آ رہا ہے، مدثر میں علی کا قصیدہ نظر آ رہا ہے، سورہ مجادلہ میں علی کا قصیدہ نظر آ رہا ہے، والعصر میں علی کا قصیدہ نظر آ رہا ہے، لإلاف قریش میں علی کا قصیدہ نظر آ رہا ہے۔ قرآن کے 114 سوروں میں سے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن کے 114 سوروں میں سے صرف 2 سورے ایسے ہیں جس میں علی کا تذکرہ نہیں ہے، ایک سورہ کافرون ہے، دوسرے سورہ منافقون۔ صرف 2 سورے ایسے ہیں، ایک سورہ کافرون اور دوسرے سورہ منافقون، جس میں علی کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ علی کبھی کافر کے دل میں آ ہی نہیں سکتا، علی کبھی منافق کے دل میں آ ہی نہیں سکتا، تو اللہ نے وہاں سے بھی علی کے نام کو آگے بڑھا دیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی کیا ہے، اسی لیے پیغمبر اسلام نے اپنے دوست پہ بلند کر کے دنیا والوں کو دکھایا بھی، بتایا بھی، سمجھایا، لیکن یہ دشمنی علی ہے نا، یہ دشمنی اہل بیت ہے۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا علامہ امینی کی القدیر، جو 16 جلدوں پر مشتمل ہے، صرف قدیر انہوں نے 16 جلدوں پر لکھا، اور ایک جلد کم از کم 150 سے 200 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے بڑی پیاری سی بات لکھی، کہا قدیر کو بھلانے کا نتیجہ ہی کربلا، اگر لوگ قدیر تسلیم کر لیتے تو کربلا عالم وجود بھی نہ۔ آج دنیا والوں نے قدیر کو بھلا دیا، لہذا زہرا کا پورا قربا کربلا کے صحرا میں۔ عزیزانو، میں آپ سے کبھی یہ گزارش نہیں کروں گا کہ آپ روئیں آنسو بہائیں، لیکن ایک دفعہ ضرور کہوں گا کہ مسائل سننے کا نام نہیں ہے، مسائل پڑھنے کا نام نہیں ہے، مسائل محسوس کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ نے اس وقت فرش رضا پر بیٹھ کر یہ تصور کر لیا کہ آج 2 محرم کو ہم ہمت نگر کے فرش رضا پر نہیں بلکہ کربلا کے ریگزار پر بیٹھے ہوئے، تو خدا کی قسم آپ ڈھارے مار کر رونے پر مجبور ہو جائے۔ آج 2 محرم ہو گئے نا، زہرا کے لال حسین نے ایک راہبار نے بلکہ پے در پے 7 راہبار تقریر کی، لیکن ہر راہبار نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔
آخرکار حسین نے جیسے ہی خاک کربلا اٹھا کر سو لی، ناک اور منہ سے خون کا فوارہ اڑا۔ زینب نے گھبرا کے بھیا کا چہرہ دیکھا۔ حسین نے اپنی بہن زینب کو دیکھ کر کہا، اے بہن زینب، ہم یہاں سے آگے نہ بڑھیں گے، اس لیے کہ یہی ہماری قتل گاہ ہے، یہی ہماری منزل ہے، یہی ہمارے پیارے کا خون بہایا جائے گا، یہی ہماری تربتیں بنائے گا۔ خدا کوئی غم نہ دے عزاداروں سوائے غم مظلوم کربلا کی۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو رہی ہے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ عزاداروں اس کے بعد حسین مولا عباس کی طرف مخاطب ہوئے اور مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں، اے غازی عباس، یہی ہماری منزل ہے، خیمے لگا دیے جائے۔ ادھر نہر فرات کے کنارے خیمے لگائے گئے، ادھر اشقیاء نے حکم دیا ان خیموں کو یہاں سے ہٹایا جائے۔ عزاداروں جیسے ہی یہ آواز غازی عباس کے کان میں پہنچی، زمین کربلا پر اپنی تلوار سے ایک لکیر کھینچی اور کہا، کسی میں یہ مجال جو عباس کے رہتے ہوئے دریا کے کنارے سے خیام حسینی کو ہٹا دے۔ عزاداروں جب زینب نے یہ دیکھا ہے کہ عباس کو جلانا گیا ہے، حسین نے یہ دیکھا ہے عباس کو جلانا گیا ہے، تو عباس بڑی تیزی سے زینب کے کمرے میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں، اے بہن زینب، جب مدینے میں عباس کو جلانا آیا تھا، میں نے منع کیا تھا، جب حسن کی لہت کے موضوع پر عباس کو جلانا آیا تھا، میں نے عباس کو روکا تھا، لیکن اے بہن زینب، آج عباس میرے کہنے سے شاید باز نہ آئے۔ اے زینب، تم عباس کو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں زینب نے عباس کو بلایا، سمجھایا، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ عباس نے خیام دریا سے ہٹایا اور ایک بنجر زمین کے اوپر نخلستان کے درمیان خیام امام حسینی لگا دیے گئے۔ بس صرف ایک روایت بیان کروں گا انشاءاللہ 2 محرم کے حوالے سے، اگر آپ نے محسوس کر لیا تو یہاں سے روتے ہوئے گھروں تک جائیں گے۔ جب خیام لگ گئے، میرے مولا حسین نے وہاں کے اطراف کے قرب و جوانب کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد کہتے ہیں، ان زمینوں کا مالک کون ہے؟ بنی اسد کے کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں، فرزند رسول، ان زمینوں کے مالک ہم ہیں۔ معاہدہ طے ہوا، میرے مولا نے وہ قیمت ادا کی اور ادا کرنے کے بعد وہ زمین بھی ان کو ہبا کر کے صرف ایک جملہ ان کے مردوں سے کہا، اے بنی اسد کے مردوں، جب ہم یہاں قتل کر دیے جائے تو تم لوگ یہاں آنا اور ہماری ہی بے کفن لاشوں کو زمین کے اندر دفن کر دینا۔ اگر تمہاری غیرت گوارا کرے تو ہمیں کفن بھی پہنا دینا۔ یہ کہہ کے ان کے مردوں کو رخصت کیا، ان کی عورتوں کو قریب بلا کے کہا، اے بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے مرد فوج یزیدی کے گھر سے ہمارے لاشوں کو دفن کر سکے تو تم کنویں سے پانی بھرنے کے بہانے ہمارے لاشوں پر آنا، ہمارے لاشوں پر ایک ایک مٹھی خاک کا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں مجلس شیخ سے دل میں اتفاق کر رہا ہوں، آپ کی آواز گریہ بلند ہے، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرمائے۔ عزاداروں مردوں کو وصیت کرنے کے بعد، ان کی عورتوں کو وصیت کرنے کے بعد، اب عزاداروں یہی قیامت کا فقرہ ہے، بچوں محسوس کرنا، تمہارے لیے یہ روایت پڑھ رہا ہوں، شاید میری مائیں اور بہنیں بھی یہ روایت سن رہی ہے، اگر ان کی آغوش میں بچہ ہونا تو اسے مضبوطی سے پکڑنا، کہیں علی اصغر کی محبت میں زمین پر آ جائے۔ عزاداروں اس کے بعد میرے مولا حسین
خير شيء